السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک نیا تنازعہ یا ایک نئی کنٹروورسی جس کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے وہ ہے آئی ایم ایف کے معاملے پہ۔ یعنی سابق وزیر اعظم جو اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، بات ہو رہی ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس کے پس پردہ حقائق کیا ہو سکتے ہیں؟ اس سے پاکستان تحریک انصاف کیا اچیو کرنا چاہتی ہے؟ اور یہ پہلی مرتبہ یہ اٹیمپٹ نہیں ہوئی کہ آئی ایم ایف کو کسی معاملے پہ انوالو کیا جائے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ ایڈوکیٹ علی ظفر صاحب نے ملاقات کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں، اور پھر باہر آ کے میڈیا سے ٹاک کی، اور میڈیا سے کی گئی گفتگو میں علی ظفر نے یہ کہا کہ عمران خان آئی ایم ایف کو یہ خط لکھنے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ کہیں گے، اس خط میں یہ کہا جائے گا، اس خط میں یہ موقف اختیار کیا جائے گا کہ یہ جو پہلی دھاندلی ہوئی ہے پہلے اس کی تحقیقات کروائی جائیں۔ ایگزیکٹلی پورا متن ہے جو مختلف ٹی وی چینل نے اس کو رپورٹ کیا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ تیمور جھگڑا اور شوکت ترین کے مابین بھی ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی تھی، اور اس میں بھی اسی طرح کی بات کی گئی تھی، جس کے اوپر اس وقت بھی جو حکومت میں موجود پی ڈی ایم تھی اس نے کافی زیادہ اس کے اوپر شور کیا کہ یہ جو آئی ایم ایف پیکیج ہے اس میں خلل ڈالنے یا رکاوٹ ڈالنے کی ایک اٹیمپٹ کی جا رہی ہے صوبائی حکومت کی جانب سے۔ ذرا پورا کنٹینٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی علی ظفر صاحب نے اس گفتگو میں کیا کہا۔ علی ظفر صاحب نے کہا جی کہ عمران خان کی جانب سے آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے گا، جس میں کہا جائے گا کہ جتنے حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے وہاں آڈٹ کروایا جائے، اور اس آڈٹ میں جوڈیشری کا عمل دخل بھی ہو۔ اگر آڈٹ نہیں ہوتا تو آئی ایم ایف سے قرض کا اقدام ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ علی ظفر نے مزید بتایا کہ عمران خان کی جانب سے خط آئی ایم ایف کو جاری کیا جائے گا، اور آئی ایم ایف، یورپی یونینز اور دیگر آرگنائزیشنز کا اپنا ایک چارٹر ہے، لون دیں کہ جب گڈ گورننس ہو، اور اس کے علاوہ گڈ گورننس کی اہم شق یہ ہے کہ ملک میں جمہوریت ہو۔ جس ملک میں جمہوریت نہیں وہاں بین الاقوامی ادارے کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ علی ظفر صاحب نے مزید یہ کہا کہ جمہوریت کا سب سے بڑا ستون فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ لوگوں کا مینڈیٹ رات کے اندھیرے میں چوری ہوا، پری پول ریگنگ کو چھوڑیں، پوسٹ پول ریگنگ ہوئی، اور ہمارے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرایا گیا، برے طریقے سے ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوایا گیا۔ چوری کے مینڈیٹ میں جمہوریت نہیں چل سکتی۔ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے تو کوئی بھی ادارہ لون نہیں دے سکتا، جو قرض دیا جائے گا عوام پر اور بوجھ پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایسی حکومت جس کے پیچھے عوام کا اعتماد نہ ہو وہ قرض واپس کرنے میں ناکام ہوگی۔ ایسی حکومت ملک کی ترقی میں بحرانوں کا حل کرنے میں ناکام ہوگی۔ ہمارا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ایم ایف کو خط لکھا جائے گا۔ ہم خط میں واضح طور پہ کہیں گے کہ اگر آئی ایم ایف میں بات چیت کرنی ہے تو پہلے کنڈیشنز واضح کرے کہ جتنے حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے ان پر آڈٹ ہو، ایک آڈٹ ٹیم بیٹھے، آزاد آڈٹ ٹیم، الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، آزاد آڈٹ ٹیم سپریم کورٹ کی سربراہی کے تحت بنائی جائے، جو بہت اچھا ہے۔ جوڈیشری شامل ہو، آڈٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ جہاں دھاندلی ہوئی وہ جو امیدوار جیتے ان کا نوٹیفیکیشن کیا جائے، اس کے بعد حکومت سے آئی ایم ایف کی کوئی بات چیت ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر آڈٹ نہیں ہوتا، دھاندلی کو ختم نہیں کیا جاتا تو آئی ایم ایف کا لون دینے کا اقدام پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یہ وہ گفتگو ہے جناب جو ایڈوکیٹ علی ظفر صاحب نے کی ہے، جس کے اوپر اب کافی شور ہے، اور اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی کافی سخت رد عمل دیا ہے۔ اچھا، یہ جو سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے اس سے اس کو پاکستان کے جو داخلی امور ہیں اس میں بین الاقوامی مداخلت کی دعوت دینے کے مترادف اس کو قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ان کی طرف سے ایک بین الاقوامی طور کے اوپر کسی کو پاکستان کے داخلی امور میں
یہ مداخلت کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے جہاں پہ اس سے پاکستان کے مالی ایشوز ڈسٹرب ہو رہے ہیں، وہیں پہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کا اپنا بیانیہ بھی ہٹ ہو رہا ہے۔ اب وہ اپنا جو بیانیہ ہے وہ کیسے متاثر ہو رہا ہے؟ عمران خان یا پی ٹی آئی کی جانب سے جو ابتدا میں سب سے پاپولر بیانیہ بنایا گیا وہ تھا ایبسولوٹلی ناٹ کا، اور اس کے اوپر بھی یہ بات کی جاتی رہی کہ یہ خود ساختہ بیانیہ ہے۔ مطلب مثال کے طور پہ امریکن لابنگ فرم ہائر کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے، پھر اس کے بعد پہلے بھی یہ بات کی جاتی تھی کہ امریکنز کو اس معاملے میں انوالو کیا جائے گا۔ اب دوبارہ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس ایشو پہ دھاندلی والے معاملے کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو، بالخصوص امریکنز کو، یورپی یونینز کو لکھا جائے گا۔ تو ایک تو جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا وہ جو خود ساختہ بیانیہ ہے جہاں پہ وہ متاثر ہو رہا ہے، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو پاکستان کی وہ حکومت جو ابھی بنی ہی نہیں ہے، نہ صرف اس کو وقت سے پہلے کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ یہ اٹیمپٹ بھی ہو رہی ہے کہ یہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے، جو اتحادی حکومت بن رہی ہے، یہ کمزور ہو، مزید کمزور ہو، اور تاکہ یہ کچھ فیصلے نہ کر سکے، کچھ ڈیلیور نہ کر سکے۔ اور پی ٹی آئی کی جانب سے یا جو لیڈران ہیں پی ٹی آئی کے جو اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کی جانب سے ایک تھریٹنگ قسم کی ایک سٹیٹمنٹس جاری کی جاتی رہیں کہ ہم ان کو حکومت کرنے نہیں دیں گے، یہ حکومت کر کے دکھائیں، ہم جو ہے وہ ان میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ تو جہاں پہ ایک طرف اب کی بار پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوگی، سڑکوں پہ بھی نکلنے کی اٹیمپٹس ہو رہی ہیں، تو یوں لگتا ہے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ کنٹینیو رہے گا، اور پی ٹی آئی اس میں ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ اس میں رکاوٹ ڈالے گی، اور پھر اگر اس طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئیں تو اس سے الٹیمیٹلی جو ملک کے معاشی طور کے اوپر حالات ہیں وہ کوئی سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ اسٹیٹمنٹ جو علی ظفر صاحب کی جانب سے دی گئی ہے، یہ اب ہر جگہ پہ رپورٹ ہوگی، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو اچھالے گا، اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی، تو ایک طرح سے ادھر بھی یہ پیغام دے دیا گیا ہے انٹرنیشنلی بھی کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی طور کے اوپر ماحول ہے وہ سازگار نہیں ہے اور عدم استحکام ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ جو ہے وہ پھر انہی کو ہوگا جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی طور کے اوپر صورتحال بہتر نہ رہے، سیاسی طور کے اوپر عدم استحکام رہے۔ تو اب دیکھیں اس معاملے کے اوپر کیا کوئی نئی وضاحت آتی ہے، کیا اس کو کلیریفائی کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ جو یہ خط والی بات ہے یہ ایگزیکٹلی کیا ہے، اس میں مزید وضاحت کی ضرورت ہے، مزید اس میں جو ہے وہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ایک یا دو دن میں جو ہے وہ اس کے اوپر کلیئر ہوگا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے میں آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔